مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لا علاج امراض دنیا میں ایسے ہیں کہ طبیب، معالج، ڈاکٹرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے، اور قرآن کریم کو میرے رب نے ہر مرض کے لیے، چاہے وہ علاج والا ہے یا لا علاج مرض ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن کریم شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، روحانی لحاظ سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی روحانی امراض کسی کو لاحق ہوں تو اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے، کسی کو جسمانی امراض لاحق ہوں اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ کینسر جیسے موذی مرض کے لیے دیکھیں، امراض اللہ کی طرف سے ہیں، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بہت سے امراض یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شفا بھی رکھی ہے، اور یہ وقتی پریشانی ضرور ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ بہت سی بیماریاں جو کہ آزمائش ہوتی ہیں، آزمائش یا سزا، یہ سمجھنے کا ایک آسان سا فارمولہ ہے، جو تکلیف بندے کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو تکلیف یا پریشانی بندے کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اس لیے جو بھی پریشانی آتی ہے فوراً اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، نمازوں کی پابندی کرے، شفا اور اس پریشانی کے دور ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہ آزمائش جو اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ درجات کی بلندی کے لیے آیا کرتی ہے۔ سزا و جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سزا و جزا نہیں رکھی، یہ تو آخرت میں ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، سزا و جزا ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی آزمائشیں ہیں، اس آزمائش پہ کوئی پورا اتر جائے تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس آزمائش کی وجہ سے وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے تو وہ اس کے لیے پھر ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس لیے کینسر جیسے مرض میں مبتلا لوگ، جو کوئی بھی کسی ایسے مریض کو جانتا ہے اسے بھی بتا دے سورہ زلزال پڑھیں۔ سورہ زلزال ایسی سورہ مبارکہ ہے جو 30ویں پارے میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ والی سورہ مبارکہ یہ 19 دفعہ صبح 19 دفعہ شام کو پڑھ کے نیم گرم پانی پہ دم کر کے مریض یا خود پڑھے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وگرنہ کوئی بھی شخص پڑھ کے مریض کو نیم گرم پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو ضرور بضرور شفا دیں گے۔ لیکن اس میں باقاعدگی کرنی ہے، صبح اور شام 2 وقت میں پڑھ کے نیم گرم پانی پہ دم کر کے وہ پانی پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی مرض سے بھی انشاءاللہ نجات دیں گے، اس لیے کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس رب عظیم سے یہ دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہر بیمار کو شفا دے، کسی بھی بیماری میں کوئی مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔